بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کے لیے دین کی ایک راہ مقرر کر لی ہے، فاتبعها، بس آپ اسی راہ کی اتباع کیجیے۔ کل بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تھا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے سے مقصود کوئی اس زمانے کا نقشہ بیان کرنا، اس زمانے کا جغرافیہ بیان کرنا، اس زمانے کی تاریخ و ہسٹری بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے سے مقصود خود اس امت کو نصیحت کرنا مقصود تھا کہ تم ایسے کام مت کرنا جو بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ اب اللہ پاک خود مستقل نصیحت کر رہے کہ ہم نے آپ کے لیے، اے امت محمدیہ، آپ کے لیے دین کی ایک صاف اور شفاف اور روشن راہ مقرر کر لی ہے، لہذا آپ کا کام یہ ہے کہ دین کی جو راہ ہم نے مقرر کی ہے، ہم یعنی اللہ نے مقرر کی ہے، اسی راہ پر چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے خواہشات پر مت چلنا جو علم نہیں رکھتے، یعنی جاہل اور ان پڑھ لوگوں نے جو دین کے نام پر جو خواہشات اپنی بنا رکھی ہے، انہیں دین سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے مت چلنا، بلکہ جو میں نے طریقہ نازل کیا اسی کے پیچھے چلنا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت عبرت کی اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا امام بنائے، اپنا بڑا بنائے، آئیڈیل اور نمونہ بنائے، کسی سے ہم دین سیکھنا چاہے تو پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح سوچ لینی چاہیے کہ ہم جس کو اپنا بڑا بنا رہے، جس کو دینی پیشوا سمجھ رہے، وہ خود بھی دین کا علم رکھتا ہے یا کہ نہیں، وہ خود قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے یا کہ نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے ایک بڑے مفسر ہے، انہوں نے ایک بات لکھی کہ آج قوم گھر بنائے گی تو اچھے سے اچھے انجینئر کا تلاش ہوگا، کہ اچھے سے اچھے انجینئر کو تلاش کرے، کسی مقدمے میں پھنس گئے تو اچھے سے اچھے وکیل کو تلاش کریں گے، الغرض ہر کام میں عمدہ سے عمدہ تلاش کریں گے۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کو بھی دیکھ لیا کہ 2 لفظ بولنے آتے تو اسی کو اپنا پیشوا اور آئیڈیل بنا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے بھی یا کہ نہیں، قرآن اور حدیث کا علم بھی ہے یا کہ نہیں، اس نے کسی کے پاس رہ کر اور پڑھا بھی ہے یا کہ نہیں۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یقین جانو یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرہ برابر کام نہیں آئیں گے۔ آپ کہوں گے کہ ہم ان کے پیچھے چلے تھے، اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالمین نافرمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے، لہذا جو نافرمان ہوگا وہ بس اپنے جیسوں کی باتیں مانے گا، دین کی بات نہیں مانے گا، معاشرے کی بات مانے گا، سماج کی بات مانے گا۔ نافرمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے، اور اللہ کس کا دوست؟ تو کہا واللہ ولی المتقین، اللہ تو اہل تقوی کا دوست ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، ان کی دوستی سیدھی اللہ سے، لہذا وہ لوگ بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ ھذا بصائر للناس، یہ باتیں لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی ہے۔ ایک تو آنکھ ظاہر کی ہوتی ہے جو ہم سب کی کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ ہوتی ہے اندر کی، دل کی آنکھیں۔ انسان عام طور پر دھوکہ اسی لیے کھاتا ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو تم سمجھو گے تمہاری دل کی آنکھیں کھل جائے گی، تمہاری دل کی آنکھیں جو بند ہونے کی بنا پر جو تم بہت ساری معاملات میں دھوکہ کھا جاتے ہو، دین میں کتنے معاملات پیش آتے کہ کیا کرنا چاہیے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا کریں، تو یہ دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھو تمہاری دل کی آنکھیں کھل جائے گی۔ تو اسی کو کہا بصیرت، اسی کو کہا عبرت۔ ھذا بصائر للناس وہدی، اور ہدایت، یہ کتاب تمہیں راہ دکھائے گی کہ تمہیں کیسے چلنا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھے، یعنی جو شخص اس کتاب کو اپنا امام، آئیڈیل، رہنما، پیشوا سمجھے گا، اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔